السلام علیکم حاضرین محفل، آپ سب کی خدمت میں افسانہ نگار شامہ خان کا افسانہ بے گناہ کا تیسرا اور آخری حصہ حاضر ہے۔ لیجیے سنیے ان کی زبانی۔ ہر وقت پوجا پاٹ میں مگن رہتے تھے اور مجھے بھی اپنے ساتھ لیے رہتے تھے اور روز گیتا پڑھتے تھے۔ مجھے بھی انہوں نے گیتا پڑھنے کو کہا۔ میں کچھ دن تو ان کے پاس رہا، پھر میں نے بنا بتائے وہ جگہ چھوڑ دی۔ میرے پاس ان کی دی ہوئی کتابیں تھیں جو ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ میں نے تینوں کتابیں اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیں۔ 20 سال میں نے انہیں سمجھنے میں گنوا دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ میں جاہل تھا، مجھے کوئی زبان نہیں آتی تھی۔ اس دوران مجھے یہ پتہ چلا کہ اس دنیا میں ان تینوں مذہبوں کے علاوہ بھی مذہب ہیں، پر سب کی زبانیں بھی الگ ہیں۔ میرے پاس جو تینوں کتابیں ہیں، ان میں لکھی باتوں کو بتانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ میں نے اسے جاننے کی بھرپور کوشش کی، لیکن میں ناکام رہا۔ ایک ہفتے پہلے جب میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، میں اسی ادھیڑ بن میں تھا اور میں اپنا تھیلا جس میں مقدس کتابیں تھیں ایک کونے میں رکھ کر پانی پینے چلا گیا، اور میری بدنصیبی میری واپسی تک وہاں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا کیونکہ میرے تھیلے کے پاس ہی ایک بیگ ملا تھا جس میں بم تھا۔ لوگوں کے شور پر پولیس بھی وہاں آ گئی تھی اور اس بیگ کے ساتھ پولیس نے میرا تھیلا بھی گرفت میں لے لیا تھا اور اس کے اندر انہیں وہ کتابیں مل گئی تھیں۔ میں نے وہاں سے فرار ہونے میں ہی اپنی بہتری سمجھی۔ اگر کسی کو شک بھی ہو گیا کہ یہ میرا تھیلا ہے تو مجھے ہی گناہ گار سمجھیں گے۔ میں وہاں سے بھاگنے ہی والا تھا کہ ایک آدمی بھیڑ سے چلایا کہ یہ تھیلا اسی آدمی کے پاس تھا۔ بھیڑ سے لگاتار آوازیں آ رہی تھیں، یہ پوتر گرنتھ اس کے پاس کیا کر رہے ہیں؟ ایک آدمی لگاتار پولیس والوں سے باتیں کر رہا تھا۔ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی لوگوں نے مجھ پر حملہ بول دیا اور مجھے بے تحاشا پیٹنے لگے۔ پولیس نے مجھے ان لوگوں سے بچانے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے لے جا کر حوالات میں بند کر دیا گیا۔ ان قانون کے محافظوں نے مجھ پر اپنا ظلم توڑا، یہ جاننے کے لیے کہ میں کس گروہ سے تعلق رکھتا ہوں، اس کا سرغنہ کون ہے وہ لوگ جو ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ میں کچھ نہ بتا سکا۔ مجھے کچھ پتہ ہوتا تب بتاتا۔ میری غمزدہ کہانی پر کسی نے یقین نہیں کیا۔ اب قانون کو میرے ٹھیک ہونے کا انتظار ہے کہ میں اپنے گروہ کا پردہ فاش کروں۔ اگر میں ایسا نہیں کرتا تو مجھے آتنکوادی قرار دے کر پھانسی کی سزا دے دی جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہی مناسب ہے کہ کسی طرح اس ضلالت بھری زندگی سے نجات پا جاؤں۔ اتنا کہہ کر وہ بوڑھا شخص خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، بابا آپ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کریں گے؟ میں بھی مجبور ہوں، آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ زمانہ مجھ سے سوال کرے گا کہ میرا آپ سے رشتہ کیا ہے۔ میرے بارے میں اتنا مت سوچو بیٹی، میری قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تم یہاں تک آئی، میرے بارے میں اتنا سوچا، یہی بہت ہے۔ آج کے دور میں کوئی اپنوں کے دکھ کو نہیں محسوس کرتا۔ تم نے میرے دکھ کو سمجھا، یہی میرے لیے کافی ہے۔ میں بوجھل قدموں سے اٹھی اور کہا، بابا اچھا میں چلتی ہوں، بھگوان سے پرارتھنا کروں کہ وہ آپ کی مشکل حل کرے۔ اور انہی سوچوں کے ساتھ میں اپنے گھر لوٹ آئی۔ میں یہ سمجھنے سے مجبور تھی کہ بھگوان کچھ لوگوں کو اتنا بد نصیب کیوں بناتا ہے۔ کاش وہ کچھ خوش نصیب لوگوں کی حصے خوشیوں میں سے تھوڑی خوشیاں ان کو بھی دے دے۔